ایک اللہ کے ولی کی ماں، اس کی شان کتنی ہے، اور جو سارے مومنوں کی ماں ہوگی اس کی شان کتنی ہوگی. تو الحمدللہ ثم الحمدللہ، یہ اللہ تعالیٰ نے سعادت ہمیں عطا کی ہے کہ ہم سرکار کی ہر بیوی کا ادب کرتے ہیں. ہر بیوی ہی بڑی شان والی ہے، ہر بیوی ہی بڑی شان والی ہے، کیونکہ وہ اپنی مائیں ہیں. اور ہماری ہی نہیں، سارے مومنین، اور مومنین میں اللہ کے ولی بھی آگے، غوث بھی آگے، قطب بھی آگے، ابدال بھی آگے، نجیب آگے، نقیب آگے، صحابی بھی آگے، سارے ہی آگے یار. سب کی مائیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے سب کی ماں کو کتنی شان والا بنایا ہوگا. لہذا ساری سرکار کی ازواج مطہرات ہی بڑی شان والے. لیکن فضیلت میں اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو علیحدہ علیحدہ مقام عطا کیا ہے. اور تمام ازواج مطہرات میں سب سے اونچی شان اگر کسی کو ملی ہے تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا. میں یہاں ایک بات عرض کرنی ضروری سمجھوں گا، وہ پتہ نہیں آپ کو پسند آئے کہ نہ آئے. آج ہمارے ہاں طلاق کی ریشو بہت بڑھتی جا رہی ہے. میں صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ ادھر شادی سنتے ہیں، اگلے دن سنتے ہیں گڑبڑ ہو گئی، پھر طلاق کی بات ہے. اس کی مین وجہ کیا ہے؟ ہم نے رول ماڈل کسی اور کو بنا لیا ہے. ہم اپنی بیٹی کی شادی کرتے ہیں تو اگر سسرال والے نے کہا اے ذرا کم کر دے تو ماں باپ کو فون چلا جاتا ہے، ماں باپ چلے جاتے ہیں، اور جناب اسی تھی بھیجیے، نوکرانی نہیں دیتی، ساڈی تھی کام کرن واسطے نہیں. آج ہم نے اپنی ماں کے کردار کو پڑھنا چھوڑ دیا، جس کی وجہ سے ہماری بچیاں دوسروں کے پیچھے چل رہی ہیں اور گڑبڑیں پیدا ہو رہی ہیں. میں کہتا ہوں خدا کی قسم، اگر ہم اپنی ماں کو یاد رکھتے، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ کے کردار کو یاد رکھتے، آج ہمارے گھر بھی سنتوں کے گہوارے بنے ہوتے، امن کے گہوارے بنے ہوتے. میں تو یقین جانو جب ان کے کردار کو دیکھتا ہوں سر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنی شان کا مالک بنایا ہے، عقل میں نہیں آتی. حضرت صاحب، سب سے پہلی بات یہ ہے، اگر کوئی کھاتے پیتے گھرانے کی لڑکی کسی غریب گھر میں آ جائے، غریب کا لفظ میں استعمال کر رہا ہوں، اس کا گزارا وہاں کیسا ہی ہوتا ہے، آپ سمجھتے ہیں. حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا وہ ہستی تھی جو مکہ معظمہ کی بہت بڑی تاجرہ، اور جس کی 20 کنیزیں تھی اور دولت کا پتہ ہی کوئی نہ تھا. آپ کے تجارت کے مال کو لے کر جانے والے بڑے بڑے افراد تھے جو مختلف ملکوں میں جایا کرتے تھے. اس کے باوجود با حیا، با پردہ اور متقیہ پرہیزگارہ
اور جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئی ہیں تو ساری کنیزیں، ساری دولت سرکار کے قدموں پر قربان کر دی اور سرکار کی خدمت کرنے میں لگ گئی۔ حضرت صاحب جس نے کبھی کان کو ہاتھ نہ لگایا ہو، 20 جس کی کنیزیں ہو، وہ خود اپنے ہاتھ سے جھاڑو دے رہی ہے۔ اور ایک اور بات میری یقین جانو سمجھ میں آنے سے قاصر ہے، آپ نے ایک شعر سنا ہوگا، یک زمانہ صحبت با اولیاء، بہتر 100 سالہ طاعت بے ریا۔ اللہ کے ولی کی صحبت میں ایک پل گزارنا 100 سالہ بے ریا عبادت سے بہتر ہے۔ جس کو اللہ کے ولی کی ایک صحبت میں ایک پل مل جائے وہ بڑی شان والا، جس کو صحابی کی صحبت مل جائے اور جس کو کسی نبی کی صحبت مل جائے، جس کو کسی رسول کی صحبت مل جائے اور جس کو امام الانبیاء کی صحبت مل جائے، وہ کتنی شان والا ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک وقت میں 8 بھی بیویاں، اور ہر بیوی کے دل میں خواہش ہوتی تھی کہ سرکار کی صحبت ہمیں نصیب ہو جائے، اپنی باری کا انتظار کیا کرتی تھی۔ بلکہ آپ نے ابھی چند دن پہلے یہ شب برات کے موقع پر یہ حدیث بار بار سنی ہوگی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باری جو تھی حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرہ مبارک میں تھی۔ فرماتی ہیں جب میں نے رات کے وقت میری آنکھ کھلی تو دیکھا سرکار جلوہ فروز نہیں ہے، تو میں اٹھ کے گئی، دیکھا سرکار سے جنت البقیع میں سجدے میں سر رکھ کے دعائیں کر رہے ہیں۔ میں جلدی سے واپس آ گئی اور سرکار سے تھوڑی دیر کے بعد جب واپس تشریف لائے تو دیکھا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سانس پھولا ہوا ہے۔ پوچھا عائشہ تو سمجھی تھی کہ آج تیری باری ہے تو میں کسی اور کے پاس چلا جاؤں گا؟ ایسی بات نہیں ہے، جبریل امین آئے تھے اور انہوں نے آج کی رات کی فضیلت بتلائی، میں نے سوچا میں اپنے امتی کے لیے دعائیں کیوں نہ کروں۔ یعنی میرا یہ حدیث سنانے کا مقصد کیا ہے؟ ہر زوجہ محترمہ اس کے دل میں خواہش تھی سرکار ہمارے پاس ہی رہے، ہمارے پاس ہی رہے، ہمارے پاس ہی رہے۔ میں کہتا ہوں ختیجہ تیری عظمت کو سلام ہو، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تشریف لے جا رہے ہیں اور کئی دن وہاں جا کر عبادت میں مشغول رہتے، پھر بھی زبان پر شکوہ شکایت نہیں آ رہا۔ حضرت صاحب بہت بڑی قربانی ہے، بہت بڑی قربانی ہے، بہت بڑی قربانی۔ میں بہرحال اپنی کوئی بڑی بات نہیں کرنے لگا، ایک میں تھوڑا سا اشارہ کرنے لگا ہوں۔ میرے پاس دعوت اسلامی کی ذمہ داری کافی عرصہ تقریباً 20 سال تک رہی، اور مولانا الیاس قادری صاحب ان کے یہ الفاظ تھے کہ جتنا ٹائم حافظ صاحب دیتے ہیں نا وہ اتنا شاید ہی کوئی دیتا ہو۔ اچھا، ایک بندہ کہنے لگا حضرت صاحب اس میں حافظ صاحب کا کمال نہیں ہے۔ مجھے ان کی بات ابھی رہی، کہنا اس میں حافظ صاحب کا کمال نہیں، کمال ان کی گھر والی کا ہے۔ بندہ وہ کہے ایتھو نہیں جان دینا ہے، اور سونا کے بندہ بچوں کو مارنا شروع کر دیا اور کو پھندا ڈال کے بیٹھ گئی، بندہ مجبور ہو جاتا ہے۔ کہنے کہ یہ ان کا کمال نہیں، ان کی گھر والی کا کمال ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مناظر طے کی ہیں
میں کہتا ہوں یہ خدیجۃ الکبریٰ کی قربانی کا نتیجہ ہے، سرکار کو رب نے اتنی شان عطا فرمائی۔ یار امام الانبیاء جس کے نکاح میں آ جائیں اور پھر وہ برداشت کر رہی ہے، بلکہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بھی کر رہی ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی شکوہ شکایت زبان پر نہیں لا رہی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا ان سے ارشاد فرمان لگے، عائشہ آج تو کھانا پکانے لگی ہے، ذرا شوربہ زیادہ کر لینا۔ کیا کر لینا؟ عرض کرنے کے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی مہمان آ رہے ہیں؟ فرمایا ہاں مجھے پتہ چلا ہے کہ عائشہ کی خدیجۃ الکبریٰ کی سہیلیاں آئی ہیں، تو میں چاہتا ہوں ان کو بھی کھانا دے کے آؤں۔ حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتے میرے دل میں نا کچھ تھوڑا سا محسوس ہوا، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ خدیجۃ الکبریٰ کا بڑا ذکر کرتے رہتے ہیں، ان کی سہیلیوں کا ذکر، اللہ تعالیٰ نے آپ کو کنواری بیوی بھی عطا کی ہے اور حسین و جمیل بھی ہے، اور وہ تو آپ سے عمر میں بھی تقریباً 15 سال بڑی تھی، سرکار کی عمر 25 سال تھی، ان کی 40 سال تھی۔ فرمایا میں نے اتنا عرض کیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چشمان مبارک سے آنسو جاری ہو گئے۔ فرمایا عائشہ تم ساری سکھ کی ساتھی ہو، اور خدیجۃ الکبریٰ میری دکھ کی ساتھی ہوتی تھی۔ جب مجھے لوگ پتھر مارتے تھے اور لوگ جو تھے ان کی طرف سے آوازیں آتی تھی کذاب جا رہا ہے، جھوٹا جا رہا ہے، جھوٹا جا رہا ہے، میں اس وقت خدیجہ مجھے کہتی تھی کہ آپ اللہ کے سچے ہیں اور رسول ہیں، اور پھر ساتھ یہ کہتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ گھبرائے نہ، رب تعالیٰ آپ کو بڑیاں شان عطا فرمائے گا۔ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ۔ فرمایا لوگ مجھے جھٹلاتے تھے اور وہ میری تصدیق کیا کرتی تھی، لوگ مجھے برا بھلا کہتے تھے اور میرے طرح طرح کی تکلیفیں، آپ نے وہ سنا ہوگا سرکار خانہ کعبہ میں مسجد حرام میں سجدے میں ہے تو اوجڑی لا کر اوپر رکھ دی جاتی ہے، پھر گلے میں وہ چادر ڈال کے لپیٹی جا رہی ہے، یہ سب کچھ کیا ہے؟ تکلیفیں پہنچا دی۔ تو فرمایا میں جب تکلیف سے چور گھر آتا تھا تو خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ ایک ہاتھ میں دودھ کا پیالہ ہے، دوسرے ہاتھ میں کھجوریں لے کے کھڑی ہوتی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ تناول فرمائیں، یہ چند دن کی تکلیف ہے، رب تعالیٰ آپ کو بڑی شان عطا فرمائے گا۔ اور پھر جو ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک شان اور بڑی عطا فرمائی ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل جتنی بھی چلی ہے وہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہی چلی ہے۔ اس لیے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے کسی کے ہاں اولاد نہیں ہوئی، ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں بیٹا پیدا ہوا ہے ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن وہ بھی بچپنے میں انتقال کر گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آل چلی ہے، کیونکہ جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا اور فرمایا لا الہ الا اللہ، کوئی الہ نہیں سوائے اللہ کے، یعنی پہلے سارے بتوں کی نفی کی ہے،
یہ لات منات حبل یہ سب غلط ہے. کوئی الہ نہیں سوائے اللہ کے، بس ایک اللہ ہے عبادت کے لائق، اور کوئی عبادت کے لائق. تو جو اپنے آباء و اجداد سے بتوں کی پوجا کرتے آ رہے تھے، ان کے سامنے جب بتوں کو برا بھلا کہا گیا تو ان پر کیا بیتی ہوگی. انہوں نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت شروع کر دی. اور پھر جب کام بہت بڑھ گیا تو کافروں نے میٹنگ کی اور کہنے لگے یار یہ نا چند دن کی بات ہے، صبر کر لو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آگے بیٹا کوئی نہیں ہے، تو ان کی نسل آگے چلنی نہیں ہے، تو بس یہ پردہ کریں گے تو نام ختم ہو جائے گا. ہمارے ہاں اپنی پنجابی زبان میں جس کا آگے کوئی بیٹا نہ ہو اس کو پتہ نہیں امترا نکھترا کہتے ہیں، اور عربی میں اس کو ابتر کہتے ہیں. اس کا نام آگے نہیں چلنے والا، کیونکہ بیٹے سے ہی آگے سلسلہ چلتا ہے. تو انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ چند دن صبر کر لو، ان کا آگے بیٹا تو کہا ہے نہیں ہے. تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں آیا مبارکہ اتار دی، انا آتیناک الکوثر. اے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تو تجھے ساری بھلائیاں عطا فرما دی ہیں. فصل لربک وانحر، بس اپنے رب کی نماز پڑھ اور قربانی کر. ان شانئک ھو الابتر، بے شک تیرے دشمن کا نام ہی مٹ جانے والا ہے، تیری شان تو میں بلند کرنے والا ہوں. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، بلکہ ہر آنے والی گھڑی میں تیرا ذکر تو بلند ہی ہوتا چلا جائے گا. پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں کی نسل ان کے بیٹوں سے چلتی ہے، میری نسل میری بیٹی فاطمہ سے چلے گی. اور فاطمہ کس کی بیٹی ہے؟ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے. تو آج سے ہی سرکار کی نسل چلی ہے. ارے جو کہتے تھے سرکار کا نام مٹ جائے گا، آج ساری دنیا میں آپ کو حسنی حسینی سید نظر آئیں گے. میرے آلہ کی نسل جو ہے وہ جاری و ساری ہے، اور دشمنوں کے نام ہی مٹتے گئے ہیں. اگر ہم اپنی اولاد کو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات زندگی اس کے سامنے رکھیں، تو پھر عورت ہماری بیٹی چاہے جتنے مرضی اچھے گھرانے سے گئی ہے، جہاں بھی جائے گی وہاں محنت بھی کرے گی، خدمت بھی کرے گی، شوہر کی حالات چاہے کیسے بھی ہوں گزارا کرے گی. بس گھر امن کے گہوارے بنتے چلے جائیں گے، گھر آباد ہو جائیں گے. یار اس سے میں اور آگے کیا بات کہوں. آج کی عورت کہتی ہے جی چھوٹے چھوٹے میرے بچے ہوتے ہیں، میں کیسے گھر کا کام کاج کر سکتی ہوں. ایسے ہی ہے نا حضرت صاحب، آپ سن کر حیران ہوں گے، حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمروں میں فرق تقریباً 6 مہینے کا ہے. یار چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں، گھر کا سارا کام کاج بھی کر رہی ہیں، اور پھر چکی بھی پیس رہی ہے. چکی دیکھیے کبھی ہاتھ والی پتھر کی. حضرت صاحب اس کو خالی چلانا بڑا مشکل ہے، اس میں کوئی بیرنگ نہیں لگا ہوتا. چکی ایسے چلانا، بچوں کے لیے آٹا تیار کرنا، اور پھر کنویں سے پانی بھر کے لانا،
اور پھر مہمانوں کی خدمت بھی کرنا، کوئی مہمان خالی بھی نہ جائے۔ یہ کون کر رہی ہیں؟ جو امام الانبیاء کی بیٹی ہیں۔ یہ کون کر رہی ہے؟ جس کے باپ کو رب تعالیٰ نے مختار کل بنا کے بھیجا ہے۔ بلکہ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے، حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حدیث بڑی توجہ سے سننا۔ ایک مرتبہ گھر میں جب حاضر ہوئے تو اپنی بیوی صاحبہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے ارشاد فرمانے لگے، آج سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مال غنیمت میں لونڈی اور غلام بڑے آئے ہیں اور سرکار سے ہم تقسیم کر رہے ہیں۔ اے فاطمہ تو بھی جا کوئی لونڈی غلام لے آ، چکی پیستے پیستے تیرے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے ہیں، پانی کا مشکیزہ اٹھا کر تو لاتی ہے، جسم پہ نشان پڑ گئے ہیں، تو کام کاج میں ذرا آسانی ہو جائے گی۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہیں، اور اس سے پہلے کہ وہ کچھ عرض کرتی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے فاطمہ میں تجھے کوئی ایسا عمل نہ بتلاؤں جو لونڈی غلام سے بہتر ہو؟ یا رسول اللہ ضرور بتلائیں۔ فرمایا نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کر، یہ لونڈی اور غلام سے بہتر ہے۔ حضرت صاحب میں ایک بات کہوں، ناراض تو نہیں ہوں گے؟ آج ہمارے پاس کوئی پیسے لینے آئے، کیا لینے آئے؟ حضرت جی میں نے 1 لاکھ روپیہ چاہیے، ہم اسے کہ تمہیں تسبیح فاطمہ پڑھیا کر، وہ باہر جا کے کیا کہے گا؟ جی پیسے نہیں دینے سی تے چیڑا تے نہ کردا، مذاق تے نہ کردا۔ ہم اس کو مذاق سمجھتے ہیں۔ وہ آئی ہے لونڈی غلام لینے کے لیے اور سرکار سن تسبیح دے رہے ہیں، یہ پڑھا کر، یہ لونڈی اور غلام سے بہتر ہے۔ کیوں؟ آپ کے پاس 100 لونڈی اور غلام ہو، مر جاؤ گے، یہ ساتھ نہیں جائیں گے، اور جو تسبیح پڑی ہوئی ہے وہ قبر میں بھی ساتھ جائے گی، حشر میں بھی ساتھ جائے گی۔ اور فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہ سب کچھ کیوں کر رہی ہے؟ ارے انہوں نے دودھ پیا ہے تو ختیجۃ الکبریٰ کا پیا ہوا ہے۔ ماں کی تربیت ہے، زبان پر شکوائے رنجو علم لایا نہیں کرتے، ارے نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں۔ حضرت صاحب دیکھو، توجہ کرنا ذرا، بچے بھی چھوٹے چھوٹے، ان کی بھی خدمت، گھر کی بھی صفائی، چکی بھی پیسی جا رہی ہے، پانی بھی لایا جا رہا ہے، اور اس کے باوجود ساری ساری رات عبادت میں گزاری جا رہی ہے یار۔ اور کیسے عبادت میں؟ ایک مرتبہ عرض کرتی ہیں، مالک مولا میں کیا کروں، تیری راتیں بڑی چھوٹی ہیں، میرا ایک سجدہ ختم نہیں ہوتا، تیری رات ختم ہو جاتی ہے۔ ہائے ہائے ہائے، یہ تربیت ہے ماں کی، اور پھر یہی تربیت آگے چلتی ہے حضرت ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی، جو تربیت آگے چلتی ہے وہ فاطمہ الزہرا میں نظر آ رہی ہے، اور یہی تربیت آگے حسنین کریمین میں نظر آ رہی ہے۔ اور امام حسین نے
جو میدان کربلا میں یہ سارا قربہ لٹا دیا ہے، ارے یہ سب تربیت ہے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا۔ خدا را اپنی بیٹیوں کو ان کے ذکر خیر سنایا کرو تاکہ ان کے اندر خیال آئے ہم نے گھر کو کیسے بسانا ہے۔ آج ہم بھیجنے سے پہلے ہی سمجھا دیتے ہیں، خبردار سونے دی گل نہیں مننی، ساس دا کام نہیں کرنا، تیرے تے صرف شوہر دی ذمہ داری ہے۔ اگر ہم تربیت ایسی کر کے بھیجیں گے تو بھائی پھر نتیجے کیسے اچھے ڈھٹے۔ اس لیے آج اس بات کی بڑی ضرورت ہے ہم اپنی اولاد کو یہ انعام یافتہ ہستیوں کا ذکر سنائیں اور ان کو بتلائیں کہ کس طرح حکومت کرنے والی سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہیں تو کس طرح خدمت گزاری سے کام کرے۔ اتنی شان والی کہ ایک مرتبہ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بکسپنا میں کھانا پکا کے لا رہی ہیں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، تو اب بھی وہ پہنچی نہیں، جبریل امین علیہ السلام حاضر ہو گئے۔ کون حاضر ہوئے؟ اونچی بولو۔ عرض کرنے کے یاسم آپ کی بیوی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے لیے کھانا لے کے آ رہی ہیں، ان کو رب تعالیٰ کا سلام کہہ دینا۔ رب تعالیٰ ان پر سلام بھیج رہا ہے، یا جن پر رب سلام بھیجے وہ کتنی شان والی ہوگی۔ اور جب آپ کا وصال ہوا ہے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال کو ہی عام الحزن کا نام دے دیا ہے، غموں کا سال۔ اتنی رفیقہ، اتنی شفیقہ اور دکھ درد میں شریک والی، بس یہ بھی ایک امتحان تھا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے کتنی محبت تھی، میں تو صرف 2 لفظوں میں بات کہہ دوں، ہم سب کو چین ملتا ہے مدینے جا کر۔ اونچی بولو۔ ہم سب کو چین کہاں ملتا ہے؟ اور مدینے والے کو چین خدیجہ الکبریٰ کے پاس ملتا ہے۔ کتنی شان والی ہوگی یار۔ تو اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درجات کو مزید بلندی عطا فرمائے اور ان کے اسوہ حسنہ پر ہمیں اور ہماری اولادوں کو عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں ایک چھوٹی سی بات گزارش کر کے پھر دعا کرتے ہیں۔ سرکار کی آل پاک کا ادب و احترام کرنا چاہیے۔ کیا کرنا چاہیے؟ ادب کرنے والے کو ملتا کیا ہے؟ ادب کرنے والے کو کیا ملتا ہے؟ آپ نے نام سنا ہے حضرت جنید بغدادی رضی اللہ عنہ؟ سنا ہے؟ یہ سرکاری شاہی پہلوان تھے، شاہی پہلوان۔ کوئی اس کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے بڑے طاقتور تھے، اور وہاں پر ایک نوبت ہوتی تھی، جب کوئی مقابلے کے لیے تیار ہوتا تو وہ نوبت کھڑکاتا تھا۔ فرماتا ہے کہ سید زادہ اس کی بچیاں چھوٹی چھوٹی تھی، جوان ہو گئی، وہ چاہتا تھا ان کی شادی کر دی جائے، پیسہ کوئی نہیں، بڑے طریقے اختیار کیے، کسی نے دامن بھرا نہیں ہے، پریشان ہو گئے، تو جا کے نوبت کھڑکا دی۔ وہ سارے حیران ہو گئے، نوبت دیتے کتنا عرصہ ہو گیا، گردہ پڑا ہے، کوئی مقابلے کے لیے یعنی آج کون آ گیا ہے؟ سارے اکٹھے ہو گئے، دیکھا کمزور سا ایک بندہ ہے، تو نوبت کھڑکا، اور کی کرنا ہے؟ میں بادشاہ دے پہلوان نہ لڑائی کرنی ہے۔
وہ کہنے لگا اپنا وجود دیکھے ہی، وہ اتنا بڑا پہلوان ہے، اس کے سامنے تو تو کھڑا نہیں ہو سکتا، مقابلہ کیسے کرے گا؟ انہوں نے کہا جی کچھ بھی ہے، میں کرنا ہے۔ لوگوں نے بڑا سمجھایا، انہوں نے کہا جی میں کرنا ہے۔ مقابلہ ہو گیا۔ بھی کھاڑے میں جب اترے تو آپ میں سے شاید کبھی کسی نے کشتی دیکھی ہو تو پہلوان پہلے ہاتھ ملاتے ہیں۔ جب ہاتھ ملایا تو اس نے کہا کہ میں سید زادہ ہوں، میری بچیاں جوان ہیں، میں نے ان کی شادی کرنی، اس لیے تیرے ساتھ دنگل کے لیے تیار ہوا ہوں۔ میں کہا ٹھیک ہے۔ لو جناب، جنید بغدادی جو شاہی پہلوان، وہ جیسے مقابلہ ہوا دھڑام سے نیچے گر گئے۔ شور مچ گیا، جی یہ تو نورا کشتی ہوئی ہے، ایڈا بڑا پہلوان کیویں گر سکتا ہے؟ نہیں ایسی نہیں مانتے۔ دوبارہ پھر نیچے گر گئے۔ لو جی وہاں شور مچ گیا، تو انعام مل گیا۔ اب جنید بغدادی سرکاری پہلوان، سرکار کی روٹیاں کھانے والے، ایک عام بندے کے نیچے گر گئے۔ لوگوں نے کس طرح باتیں کی ہوں گی، لیکن جب ساتھ کو سوئے میرے آقا کا دیدار ہو گیا۔ فرمایا تو نے میری اپنی آنکھ کی خاطر اپنے آپ کو نیچے گرایا ہے، میں ولیوں کی سب میں تیرا نام بلند کرتا کر رہا تھا۔ آپ ایک مرتبہ اپنے مرید کے ہاں تشریف لے گئے۔ یہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں نا، ان کا اصل کام ہوتا ہے بندے کا تعلق رب سے جوڑ دیا جائے، ان کی اصلاح کی جائے۔ آج ہم پیر پتہ کہنا پھاڑنے ہیں جہدے مریداں چ ایم پی ایم این اے تے منسٹر ہون، تاکہ کل پرتن نو بھرتی کروانا ہوئے تے پیر دا فون کرواواں گے تے بھرتی ہو جائے گا۔ ہم کہتے ہیں فلاں پیر دے مرید بڑے امیر نہیں، ہو جو ایڈے پری، یار وہ نماز بھی پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے، اس کا کوئی خیال نہیں۔ آپ جب اس کے شہر میں مریدوں کے پاس گئے نا، تو انہوں نے کہا حضرت جی سامنے ایک بڑا مسئلہ ہے، آپ اس کے لیے کوئی حل تلاش کرو۔ فرمایا کیا مسئلہ ہے؟ کہنے لگا جی یہ مسجد کے ساتھ ہی پرچون کی دکان ہے۔ پرچون کی دکان سمجھتے ہو نا؟ تو لوگ اس کے آگے سے گزر کے نماز پڑھنے آتے ہیں، یہ دکان والا نماز نہیں پڑھتا، تو آپ اللہ کے ولی ہیں، آئے ہیں، اس کو سمجھاؤ۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ عصر کے وقت عموماً پرچون کی دکان پہ رش بڑا ہوتا ہے، ایسا ہی ہے نا جی، رش لگا ہوا تھا، تو آپ جا کے کھڑے ہو گئے۔ عصر کی اذان ہو گئی، وہ کہنے لگے بابا جی کیا لینا ہے؟ کہنے لگے یار نماز کا وقت ہو گیا، آ جاؤ نماز پڑھ لیں۔ وہ کہنے لگے جی تسی چلو تے میں آیا۔ جنہوں ٹالنا ہوئے تو کی کہنے ہیں تسی اب پھر کھڑے رہے۔ فرمایا یار اب تو جماعت بھی کھڑی ہونے والی ہے، آ جاؤ چلتے ہیں۔ اور بابا جی تسی چلو میں آیا۔ اب آگے نماز پڑھی، سلام پھیرا تو وہ مسجد میں منچی بولو ہم جیسی ہونا تو اسی کہنا یار میں تے اپنا فرض ادا کر لیتا ہوں، پھاوے خسمہ جاوے جہنم چ، میں نے کی کہہ لوڑ ہوئی۔ اللہ کے ولی مایوس پھر دوبارہ چلے گئے، پھر دوبارہ رش ویسے ہی لگا ہوا ہے، جا کے کھڑے ہو گئے۔ بابا جی کدھر آئے ہو؟ فرمایا یار تو نماز پڑھنے سی آیا، اب اس کو غصہ چڑھ گیا۔ کہنے لگا بابا جی پاگل ہو، نظر نہیں آتا اتنا رش لگا ہوا ہے، اتنے گاہکوں کو چھوڑ کے میں کیسے نماز پڑھنے جا سکتا ہوں؟ آپ آگے بڑھے اور لمبے لمبے سانس لینے شروع کر، جیسے کچھ چیز سونگتا نہیں ہے۔ اب بابا جی کی کر رہے ہو؟ فرمایا میں دیکھ رہا ہوں یہاں کوئی پیشاب پخانہ تو نہیں رکھا۔ وہ کہنے لگا جی یہ دکان ہے، ٹوائلٹ نہیں ہے۔ فرمایا نہیں میں سوچ رہا تھا اتنے سارے گاہک کھڑے ہیں تو نماز کے لیے تو نہیں جا سکتا، تو پیشاب پخانہ بھی یہی کرتا ہوگا۔ اللہ اللہ، اس کے دل پر ایسی چوٹ لگی، بے ہوش ہو گیا کہ جب پیشاب پخانہ آ جائے
سارے گاہک چھوڑ کے تو پیشاب کرنے چلا جاتا ہے. اگر پیشاب کے لیے دکان چھوڑی جا سکتی ہے تو نماز کے لیے نہیں چھوڑی جا سکتی. موٹر وے پہ گاڑی چلا رہا 120 کی سپیڈ پہ, پیشاب آ جائے تو بریک پہ پاؤں, بولو تو صحیح. اگر پیشاب کے لیے بریک پر پاؤں آ سکتا ہے تو نماز کے لیے بھی. ہم کہتے ہیں نہیں جی, دکان چھڈ کے چلے گئے تے رزق کم ہو جائے گا, گاہک واپس چلے گئے, جرا ایک دفعہ چلا گیا واپس نہیں آئے گا, لہذا نماز رہن دینے یا بعد چو پڑھ لواں گے. میری بات اچھی طرح ذہن نشین رکھو, رب تعالیٰ نے تیری قسمت میں جو رزق لکھ دیا دنیا کی کوئی طاقت اس کو کم نہ بڑھا سکتی ہے نہ کم کر سکتی ہے. بلکہ اگر قرآن کی آیت سنا دوں تو پھر یقین پختہ ہو جانا چاہیے نا, کیونکہ میری بات میں تو آپ کو شک شبہ, اللہ کے پاک کلام میں شک شبہ. حوالہ سن لو, حوالہ غلط ہو ترجمہ غلط, میں مجرم سن لو پڑھ رہا ہے اس کا سیکنڈ لاسٹ رکوع. اللہ رب العزت نے شاد فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ. فرمایا جو میرے ذکر سے منہ موڑتا ہے. اب اللہ کا ذکر کیا ہے؟ فرمایا اقیم الصلاۃ لذکری, نماز قائم کرو یہی میرا ذکر ہے. تو جو نماز سے منہ موڑتا ہے, نماز میں سستی کرتا ہے, رب تعالیٰ نے فرمایا ہم اس کے رزق کو تنگ کر دیں گے. یہ دنیا کی سزا ہے, اور آخرت کی سزا ہم اس کو قیامت کے روز اندھا کر کے اٹھائیں گے. اے نمازوں میں سستیاں کرنے والوں, اے دنیا کی دولت کی خاطر اپنی آخرت کو خراب کرنے والوں, اللہ سے ڈرو یار, اللہ سے ڈرو. چلے میں آپ سے ایک چھوٹا سا سوال کر لیتا ہوں. قیامت کے روز مسلمان سے سب سے پہلا سوال کون سا ہوگا؟ اتنی آواز سے بولو جن کو نہیں پتا ان کو بتاؤ. تو میں ہاتھ باندھ کے عرض, کیا ہمارا پہلا سوال درست ہے؟ پہلے سوال میں ہی پھنس گئے, اگلے سوالوں کا کیا بنے گا یار؟ جو پڑھے لکھے افراد ہیں میری بات کی تصدیق کریں گے. جب ہم ایگزامینیشن ہال میں بیٹھے ہیں, پہلا سوال صحیح ہو جائے اگلے مشکل بھی ہو آسان ہو جائے, اور اگر پہلے میں اٹک جائے اگلے آتے بھی ہو تو بھول جاتا ہے. اور صحیح بات ہے کہ غلط ہے؟ چلو میں گیس لگواؤں, آپ بے شک تیاری نہ کرو. آپ کہیں گے کہ حافظ صاحب نے تکا لگایا, پتہ نہیں آندہ بھی ہے کہ نہیں آندہ, لیکن میرے آقا کا فرمان غلط ہے. تو جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا پہلا سوال ہی نماز کا ہوگا, پھر ہمیں نمازی بننا چاہیے کہ نہیں بننا چاہیے؟ اچھا ایک سوال اور کر دوں, ناراض تو نہیں ہوں گے؟ یہ نماز صرف رمضان المبارک میں ہی فرض ہے نا, بعد میں تو نہیں ہے؟ مجھے بولو یار, تو سارا سال سے کیوں نہیں پڑھتے یار؟ چلو حضرت جی تسی کول بیٹھے, تسی میں نے گل دا جواب دیو. مکان ہے آپ کا اپنا, اس کو لگا ہوا ہے تالا, بغیر چابی کے گھر میں داخل ہو جاؤ گے؟ سارے اچھی آواز میں. اگر بغیر چابی کے تو اپنے گھر میں نہیں جا سکتا, بغیر چابی کے جنت میں کیسے چلے جاؤ گے؟ کیا جی بغیر کنجی کے جنت کا تالا کھول لو گے؟ چابی کا بندوبست بھی مرنے کے بعد کرنا ہے نا, کہ پہلے کرنا ہے؟ تو پھر کر دے کیوں نہیں؟ جب مسجد سے صدا آتی ہے حی علی الصلاۃ, آؤ چابی کے لیے, کیوں بیٹھا گپے مار رہے ہیں, کیوں بیٹھا فلمیں ڈرامے دیکھ رہا ہے, کیوں بیٹھا کاروبار کر رہا ہے؟ ارے تجھے چاہیے سب کام چھوڑ کے مسجد کی طرف آ. کوئی پوچھے صوفی جی کدھر چلے جائے, بتلا میں جنت کی چابی لینے جا رہا ہوں. اچھا ایک کوڑی گل کہہ دیا, ناراض نہیں ہو گے؟ ہاتھ بن کے کہنے لگا ہوں, اگر جنت دی چابی دا بندوبست نہ کیتا تو پھر کتنے جانا پے گا؟ دوزخ دی آگ برداشت ہو جائے گی؟
ہائے ہائے، اگر نہیں کر سکتے تو بھائی پھر مرنے سے پہلے جنت کی چابی کا بندوبست کر لو۔ چلو حضرت جی تسی دسو، کیا ہر چابی ہر تالے کو لگ جاتی ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ چلے وجہ بھی میں بتلا دوں۔ تالے کے اندر ہوتے ہیں لیور، جتنے لیور کا تالا ہوگا چابی کو اتنے دانتے پڑے ہوں گے تو چابی گھومے گی، چابی گھومے گی تو تالا کھلے گا، ایسا ہی ہے نا جی۔ تو اب آج میں آپ کو یہ بھی بتلا دوں، جو جنت کو تالا لگا اس کے 5 لیور ہیں۔ تو کتنے لیور ہیں؟ پہلے لیور کا نام ہے فجر، دوسرے کا نام، تیسرے کا، چوتھے کا، 5ویں کا۔ جو ایک نماز پڑھتا ہے ایک دانتا ڈال رہا ہے، تالا کھل جائے گا؟ 2 سے، 3 سے، حضرت جی 4 سے تو کھل جائے گا۔ کب کھلے گا؟ تو پھر آج کے بعد کتنی نمازیں پڑھنی؟ سب کی آواز نہیں آ رہی یا میں خدا کی قسم اپنے دل کی خواہش بتا رہا ہوں، میرے دل میں خواہش ہے جس طرح رمضان میں مسجد نمازیوں سے بھری رہتی ہیں، اس طرح سارا سال ہی بھری رہتی ہے۔